اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، جیسا کہ ہمارا یہ سلسلہ دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر براہ راست منگل اور بدھ، عصر اور مغرب کے اوقات کے درمیان نشر کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ فون کال کے ذریعے آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور مسئلہ بیان کیجئے، اور اگر استخارہ کروانا چاہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان جملوں کا بھی اضافہ فرما دیجیے کہ اس کا استخارہ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی ہو جائے گا، اور اللہ نہ کرے آپ کسی قسم کے مسائل پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ فی زمانہ ایک تعداد ہے جو کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت میں گرفتار دکھائی دیتی ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی تنگ دست اور بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے، تو کوئی اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار، الغرض ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت میں گرفتار ہے۔ ان مسائل اور پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی اور قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علم و رضوان کے فرامین، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں حاصل کرنا چاہیں تو آپ کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی عرض کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کسی جائز کام کی شروعات سے قبل استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہ رہے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر آپ ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں، گھر تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، نوکری تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے استخارہ کروانا چاہیں تو بھی مرحبا، کال کر سکتے ہیں، استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ روزمرہ کے معاملات میں کوئی غیر معمولی قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہوں، جس کی وجہ سے آپ کو طرح طرح کے خدشات اور فکر دامنگیر ہوں کہ ایسا تو نہیں ہم پر کوئی عملیات کے معاملات ہو گئے ہوں، خدا نخواستہ کوئی اثرات وغیرہ کے معاملات ہم پر مرتب ہو چکے ہوں، تو اس حوالے سے بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا چاہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، اور ان کلمات کا اضافہ کر دیں کہ اس کا استخارہ کر دیں۔ اچھا، یہ جو نمبر ہے جو ہم آپ کو مدنی چینل پہ دکھا رہے ہیں، اس پہ اسلامی بہن رابطہ نہ فرمائیں۔ اور اگر ظاہر ہے یہ کون نمبر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مدنی چینل پر، یہ مدنی چینل ہی ہمارے اس سلسلے کا نمبر نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس کا نمبر ہے۔ اس پر چاہیں تو اس پر بھی کال کر سکتے ہیں، 021348587111۔ یہ ہماری سروس صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک مسلسل 20 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ اس پہ بھی اسلامی بہنیں رابطہ نہ فرمائیں، بلکہ گھر کے کسی اسلامی بھائی سے ہی رابطہ کروائیں، کال کروائیں، استخارہ کروائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والد صاحب کا استخارہ کرنا ہے، ان کا محمد اجمل نام ہے، والدہ کا نام زیتون بی بی ہے۔ تو طبیعت خراب رہتی ہے اور کاروبار میں بھی کافی نقصان وغیرہ ہوئے ہیں، تو کام بھی نہیں چل رہا۔ طبیعت کی خرابی اور کاروباری نقصان کا استخارہ بھی عرض کرتے ہیں، کال کر ابھی استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال ملائیے، بتائیے، سنائیے۔ حضرت صاحب، میری نوکری کا تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، والد فوت ہوئے گا تو ان کی جگہ میری نوکری لگنی ہے وابڈا میں، تو لگ نہیں رہی۔ جی انشاءاللہ عز و جل ملازمت مل جائے، اس کے حوالے سے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد امین ہے، میں کلاس فرسٹ ایئر میں ہوں، اور میں جو بھی لیکچر سنتا ہوں وہ مجھے تھوڑا یاد کم رہتا ہے، لیکچر بھول جاتا ہے۔ حافظے کی مضبوطی کا آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ امین بھائی مزید کال سنائیے۔ میرا نام قمر شہزاد ہے، والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے، 4 سال ہو گئے سب شادی کو، اولاد نہیں ہے، برائے مہربانی اس کا روحانی علاج بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں۔ جی جی، ابھی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں شہزاد بھائی۔ مزید کال چلائیے۔ بشارت علی بات کر رہا ہوں بہاول نگر سے، والدہ سغرا بی بی۔ 1 ہفتہ ہو گیا، طبیعت نہیں صحیح، میڈیکل دوائی بھی لی ہے، دم بھی کروایا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ۔ بی پی شام کے ٹائم میں ہائی ہو جاتا ہے، پھر وہ نیچے آنے کا نام نہیں لیتا۔ کوئی علاج فرما دیں، کوئی حل، کوئی استخارہ کروا دیں۔
جی جی بشارت بھائی استخارہ کرتے ہیں، اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جن جن اسلامی بھائی نے استخاروں کا فرمایا، ایک اجمل بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد قمر شہزاد بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں بے اولادی کے حوالے سے، اور بشارت بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں طبیعت کی خرابی کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ جن کے استخارے کیے جا رہے ہیں اس دوران آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیے، اور جن صاحب بھائی نے روحانی علاج کا فرمایا آپ روحانی علاج سماعت فرمائیے، ساتھ قلم اور کاغذ بھی رکھیے۔ سید العلم بالکتابہ، اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے آپ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھیے، اور اس سے آپ اپنے پاس جو کچھ بتایا جائے اس کو محفوظ فرما لیجیے۔ یہ اسلام بھائی فرما رہے ہیں نوکری کا مسئلہ ہے، غالباً روزگار نہیں مل رہا، ان کا روحانی علاج بتائیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ملازمت ملنے کا ایک عمل تحریر فرمایا ہے۔ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار یا لطیفو جی، اور اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ دعا جو ہے تو مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا بھی مغز ہے۔ تو بعض صاحب بھائی ایسے ہوتے ہیں وہ وظائف اور عملیات تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے تو دعا کی سعادت سے بعض اوقات محروم رہ جاتے ہیں۔ تو جہاں وظائف اور عملیات آپ کو بتائے جائیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہی رہیے، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جی ایک اور صاحب بھائی امین بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لیکچر سنتے ہیں، جو سنتے ہیں بھول جاتے ہیں، حافظے کی کمزوری کی شکایت فرما رہے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج ہے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 41 پر آپ نے 41 پر ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا قویو یا 11 بار 5 نمازوں کے بعد، یعنی نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، اور فرض نماز کے بعد یعنی ہر 5 نمازوں کے بعد اپنا دانا ہاتھ سر پہ رکھ کر 11 بار یہ یا قویو پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ساتھ ہی ساتھ حافظہ کمزور جن کی جو وجوہات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ان وجوہات سے ان اسباب سے بچنا بھی ضروری ہے کہ بندہ دوا کھاتا رہے، پرہیز نہ کرے تو اسے شفا یابی نصیب نہیں ہوتی نا۔ تو اس کے ساتھ جو حافظہ کمزور کرنے والے اسباب ہیں ان سے ہی بچنا ضروری ہے۔ طبی جو نقطۂ نظر سے جو چیزیں حافظہ کمزور کرنے والی ان سے بھی بچے، وہ بتایا جاتا ہے کھٹی چیزیں کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو عملی بد پرہیزیاں ہوتی ہیں اس سے ہی بندہ بچے۔ بد نگاہی سے حافظہ کمزور ہوتا ہے اور گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ وہ ہے نا ایک مقولہ ہے النسیان من العصیان، کہ نسیان یعنی بھولنے کا مرض یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں کی آفتوں سے محفوظ رکھے، گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہوئے آپ استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیں۔ اجمل بھائی کا استخارہ کیا ہوگا، طبیعت بھی خراب رہتی ہے، کاروباری پریشانی بھی ہے، کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ جی اجمل بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ تو نظر بد کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے۔ جی تو اجمل بھائی کو چاہیے کہ یہ روزانہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ پھر ہمارے اسلامی بھائی ہیں شہزاد بھائی، یہ فرما رہے ہیں اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، ان کا کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ جی قمر شہزاد بھائی کا استخارہ کیا ہے، ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ ہے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ جی اس کے صفحہ نمبر 22 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا اچھا، اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ قمر شہزاد بھائی آپ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کیجیے، اور کئی ایسی مدنی بہاریں ہمیں دیکھنے کو بھی ملی، سننے کو بھی ملی کہ ایسے اسلامی بھائی جو برس سے بے اولاد تھے،
اولاد کا سلسلہ جن کے یہاں نہیں ہو پا رہا تھا، ان کا ذہن بنا، انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا، وہاں جا کے رائے خدا میں جا کر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگی. الحمدللہ عز و جل ان کا رائے خدا میں کیا گیا، سفر رائے گاہ نہیں گیا، اور جلد ان کو صاحب اولاد ہونے کی خوشخبری مل گئی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، یہ ایک اور اسلام بھائی بشارت علی بھائی ہے، یہ فرما ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، تو ان کا استخارے میں کیا اشارہ آیا؟ جی، بشارت علی بھائی کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا معاملہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. بشارت بھائی کو چاہیے کہ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معید جی یا معید اس کی کثرت کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، یہ بات یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. اگر آپ کے علاقوں میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہوں، عموماً تقریباً تمام ہی بڑے شہروں کے اندر جو ہے تو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، ان دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں، تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما سکتے ہیں. بڑھتے ہیں مزید فون کال کی طرف، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں بہت پریشان ہوں، میرے اوپر بہت قرضہ ہے، میں چاہتا ہوں ابھی میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں، مہربانی فرما کر مجھے کوئی ایسا حل بتائیں تاکہ میرا قرضہ جلدی سے جلدی اتر جائے. میرے اوپر بہت سود ہے، اس لیے میں کیا کروں، بہت ٹینشن میں، مجھ سے کوئی بھی کام صحیح نہیں ہو پا رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بارک قرض سے خلاصی عطا فرمائے. بہت زبردست آپ کو قرضے سے خلاصی پانے کا روحانی علاج، ایسا روحانی علاج جو مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف سے عطا کردہ ہے. تو اس روحانی علاج کو آپ اپنے پاس لکھ لیجئے گا، اور جس کتاب سے اس کا حوالہ دیا جائے اس کا ریفرنس بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، تاکہ اگر بعد میں اگر بھول جاتے ہیں یا آپ کو طرح طرح کے کوئی یعنی کہ اس طرح کے آپ کو خیالات آتے ہیں کہ کہیں غلط تو نہیں پڑھ رہا، تو آپ دیکھ کر بھی آپ اس کو پڑھ سکیں گے. جی مزید کال لائیے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، کچھ چلتا بھی پھر وہی کام ہو جاتا رک جاتا ہے، اس کے بارے میں میں نے پوچھنا ہے. کاروبار چلتے چلتے رک جاتا ہے، ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. کاروبار چمکانے کا آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال. استخارہ مکان کا کرانا ہے. میرا نام غلام سرور ہے، والدہ کا نام زورا مائی. میں تقریباً 10 سال ہو گئے، طبیعت خراب ہے. یہ مکان ہے، نئے مکان ہے، چاہے ہی مکان کا کرو استخارہ. آپ نے تو کرایا تھا، آپ نے کہا تھا بیماری مکان کا کرانا ہے. اچھا غلام سرور بھائی، ایسا ہے کہ آپ کو جب مکان کا استخارہ کروانا ہے تو مکان کا آپ کو ایڈریس بھی بتانا ہوگا، جس مکان کا آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو میں عرض کروں گا کہ آپ ہمارے جو دعوت اسلامی کی ہاتھوں استخارہ سروس ہے، اب کال ظاہر ہے آپ کی ملنا ہو سکتا ہے نہ مل پائے، اور یہ جو نمبر ہم آپ کو دکھائیں گے اس نمبر پر آپ چاہیں تو رابطہ فرما لیجئے. اگر ابھی کال نہ مل پائے تو آپ لیٹ نائٹ کال کر لیجئے گا. ہماری سروس صبح 5 بجے تک یہ جاری رہتی ہے. تو عموماً لیٹ آورز میں آف پیک آورز جو ہوتے ہیں ان میں جو ہے تو کالز کا جو ہوتا ہے فلو کم ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال بآسانی مل جائے گی. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تہجد میں اٹھے کی نیت سے آپ سو جائیے، پھر رات 2, 2:30, 3 بجے تک آپ اٹھ کر آپ تہجد ادا کیجئے اور تہجد کی برکتیں حاصل فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی. اور یہ نماز نوافل کی کثرت، یہ آپ یقین مانیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کا بہترین ذریعہ ہے. اور ان کے ذریعے جو مسائل حل ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جو پریشانیاں دور ہوتی ہیں، انشاءاللہ یہ تو آپ جب تجربہ کریں گے تو ہی آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. مزید کال ملا دیجیے، مزید کال سنائیے. میں رضوان حیدر بات کر رہا ہوں، ضلع گجرانوالہ تحصیل وزیر آباد سے. بھائی جان میرا سلون کا کاروبار ہے، پہلے کام بالکل صحیح تھا، اب کام دن بدن نیچے آتا جا رہا ہے. کیا یہ جگہ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی کاروبار میں بندش کی گئی ہے؟ پلیز ذرا صاحب سے کہنا کہ مجھے انفارم کر دیں ذرا یہ استخارہ کر کے. بھائی جان میرا نام رضوان حیدر، والدہ کا نام رضیہ بی بی.
اچھا جی، رضوان حیدر بن رضیہ بی بی سیلون کا کام پتہ ہے غالباً. مزید کال سنائیے. محمد یوسف تاری ملتان شریف مدینہ الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں. حضور ایک اسلامی بہن کا استخارہ کرنا ہے. وہ پہلے بھی ان کو جن آسیب کا مسئلہ تھا اور کل سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. پہلے بھی علاج کرایا تھا تو شفا حاصل ہوئی تھی. اس کا نام فریدہ ناز ہے. اس کی والدہ کا نام مجرا پھول ہے. جزاک اللہ خیر. جی 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 یوسف بھائی، ابھی انشاءاللہ عز و جل مریضہ کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ آسیبی معاملات ہے بھی یا نہیں، اور ہوئے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کریں گے. اور کوئی کال ہو تو سنا دیجیے. محمد جواد علی، والدہ کا نام رفت بی بی جی. ان کے ساتھ آپ بتائیں جادو ہوا ہے یا تویز ہوا ہے، روحانی علاج کر کے یہ ٹھیک نہیں ہے. جی ابھی دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے ان پہ جادو یا عملیات کے معاملات ہیں یا نہیں. اچھا، جن اسلامی بھائی نے استخاروں کا فرمایا، آپ اس دوران سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش فرماتے رہیے. اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج ہم سے مانگے، آپ روحانی علاج سماعت فرمائیے. کہ اسلامی بھائی فرما رہے قرضہ بہت ہو گیا جس کی وجہ سے بہت ٹینشن میں، اور یہ تو ہوتا ہی ہے جس کے ساتھ جو قرض دار ہوتا ہے اس کا جو حال ہوتا ہے بیچارہ، اس کے لیے قرضہ جو ہوتا ہے وہ ایسی بالوں کا صورتحال ہو جاتی ہے وہ خودکشی تک کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ نا مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اور یہ کہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ توبہ استغفار کی کثرت کریں، کہ استغفار کی برکتوں سے بھی بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. جی، بار قرض سے خلاصی کا روحانی علاج. اللہ عز و جل انہیں بار قرض سے نجات عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 245 پر 245 پر آپ نے قرضہ اتارنے کا وظیفہ یہ لکھا ہے. دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ جو دعا ہے یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح اور شام 100 بار پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل اگر پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ عز و جل اپنی رحمت سے قرض دور فرما دے. پہاڑ برابر بھی قرضہ ہوگا تو اتر جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب کر دے گا انشاءاللہ عز و جل، قرض سے آپ خلاصی پا جائیں گے. اچھا، ایک اور اسلامی بھائی ہیں یہ کاروباری پریشانی کا شکار ہیں، تو کوئی کاروبار چمک جائے ایسا کوئی روحانی علاج. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ تحریر فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی. اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا جی، چلیں غلام سرور بھائی کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں. جب سے نئے مکان میں آئیں یہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے، تو ایسا کوئی روحانی علاج جیسے ان کے گھر میں جو بھی غربت ہو، ناداری ہو، بیماری ہو وغیرہ یہ سب ختم ہو جائیں. باقی ان کو میں نے عرض کر دیا ہے اگر مکان کا استخارہ کروانا ہے تو یہ ہمارے جو استخارہ نمبر ہیں ہاتھوں ہاتھ استخارے کا، اس پر رابطہ کر لیں اور روحانی علاج ان کو عرض کر دیتے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 30 پر آپ نے اگر گھر میں بیماری اور غربت اور ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغا 7 روز تک یعنی 7 دن بلا ناغا، اس میں ناغا نہیں کرنا ہے، ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یہ 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل گھر سے بیماری، تنگدستی و ناداری انشاءاللہ یہ دور ہوگی اور ان سے نجات حاصل ہوگی. اب آپ نے بلا ناغا کی جو ہے تو ایک اس پہ ایک مہر لگا دی ہے، تو اگر بالفرض اگر ناغا ہو جاتا ہے پھر کیا کریں گے؟ تو پھر اس کو کنٹینیو کریں. مقصد 7 دن جو ہے اس 7 دن کو برقرار رکھنا، اس میں ناغا نہیں کرنا، مطلب نئے سرے سے شروع کریں، نئے سرے سے پھر 7 دن کا وہ جس طرح لکھا گیا ہے. تو بزرگان دین کا اس پہ ایک تجربہ ہوتا ہے ان کی، تو اسی طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے. اچھا ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، بارہا ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی برکت سے مطلب مسئلہ پہلے ہی حل ہو چکا ہوتا ہے.
مسئلہ 7 دن کا عمل ہے، 3 یا 4 دن میں مسائل حل ہو گئے، پھر کیا کریں؟ پھر بھی عمل پورا کریں تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. مزید پریشانیاں آنے والی مصیبت جو مدت بتائی گئی ہے اس کے مدت کے مطابق پورا کریں، اس کو مدت اس کی پوری کریں. جی ہاں پورا ناغا نہیں کرنا، اور جو مدت ہے اس سے بھی پوری کرنا ہے. اچھا جی، پھر ہمارے بعض سائیں بھائی نے استخاروں کا فرمایا. یہ یوسف بھائی نے کال کی ہے مریضہ کے حوالے سے، فریدہ ناز نام بتایا، تو بتا رہے ان پر آسیبی معاملات کے خدشات ہیں ان کو. جی کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ جی ان کا استخارہ کیا ہے فریدہ کا، تو ان کے ساتھ تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں آ رہا، کوئی اثرات وغیرہ نہیں آ رہا. جی ایسا نہیں آ رہا. تو پھر بھی میرے امیر علیہ سنت شیخ طریقت کی کتاب ہے رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 27 پر ایک وظیفہ ہے کہ جو کہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی ناگہانی یعنی اچانک ہونے والی حادثات، شریر انسان اور جنات کے حملوں اور اچانک موت سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. تو ضروری نہیں ہے کہ ذرا طبیعت بگڑے اور طبیعت کے اندر ہیجان برپا ہو، اگلے کو غصہ آنے لگ جائے اور کوئی ایسی کیفیات ہو تو اس پہ جنات ہی ہوں، ایسا ضروری نہیں ہوتا. شاذ و نادر ایسے معاملات ہوتے ہیں، کسی پر آصیب اور جنات کے معاملات ہو جاتے ہیں. یہ اکثر و بیشتر جو ہوتے ہیں یہ میڈیکلی پرابلمز ہوتی ہے، نفسیاتی پرابلمز ہوتی ہیں. تو اس حوالے اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جو مریض کی یا مریضہ کی کیفیت ہے ایسا تو نہیں اس کے ساتھ کسی قسم کے کوئی میڈیکلی پرابلم کریٹ ہو چکے ہوں. اچھا یہ جواد بھائی، ان کے بارے میں بھی یہی ہوا ہے کہ ان لوگوں کو اس طرح کے خدشات ہیں، اس طرح کے ان کو فکریں ہیں، دامنگیر ہیں کہ ان پہ کوئی عملیات ہوئے ہوئے، تو کیا اشارہ ہے ان کے لیے؟ نہیں، جواد بھائی کا بھی استخارہ کیا ہے. جواد بھائی کے ساتھ بھی تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، کوئی جادو عملیات وغیرہ نہیں ہے. پریشان نہ ہو. تو ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ 41 بار لا الہ الا اللہ یہ 41 بار لکھ کر یا لکھوا کر پلاسٹک کوڈنگ کروا کر چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر بازو میں باندھ لیں یا گلے میں پہن لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح جادو عملیات اثرات وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. پھر گجرانوالہ سے رضوان حیدر بھائی آپ نے کال کی جس میں آپ نے فرمایا آپ کا سیلون یعنی کہ جس کو ہیئر ڈریسر کی کہہ سکتے ہیں، ہیئر ڈریسر کی شاپ وغیرہ ہے، وہ غالباً آپ نے فرمایا کہ نہیں چل رہی. اچھا یہ ہیئر ڈریسنگ کی شاپ ہوتی ہے، بیوٹی سیلون وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ شرعی معاملات ہوتے ہیں، شرعی مسائل ہوتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک نمبر دے رہا ہوں، پہلے آپ اپنے اس کاروبار کو آپ اسکین کروا لیں مفتیان کرام سے بات چیت کر کے، اور اس کے لیے آپ یہ نمبر بھی نوٹ کریں. آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر یہ نمبر ہم دکھا رہے ہیں. یہ شرعی رہنمائی کے لیے دارالفتاح اہل سنت کے اس نمبر 0300-022-0112 سے لے کر یہ 0300-022-0115 تک یہ سیریل ہے. صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک اس پر شرعی رہنمائی جو فراہم کرتے ہیں ہمارے دارالفتاح کے اسلامی بھائی، اس پر آپ رابطہ کروا لیجئے. آپ پہلے اپنے اس کاروبار کو آپ ان کے سامنے اسکین کروا لیں کہ ایسا تو نہیں، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی ایسے آمدنی کے ذرائع ہوں کہ جو مطلب کہ شرعاً جائز نہ ہوں، درست نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ اس پہ رابطہ فرما لیجئے گا. آئیے بڑھتے ہیں مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ان کے شہر شاہجہان پور میں رہتے ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے 2 بڑے بھائی ہیں اور ایک والد صاحب ہیں، تینوں کماتے ہیں مگر ہم گھر نہیں لے پا رہے. اگر جوڑتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی ہو جاتا ہے کہ سب پیسہ اسی میں لگ جاتا اور گھر نہیں ہو پا رہا. کئی سال سے ایسا ہے. گھر اللہ تبارک و تعالی جلد آپ کو ذاتی گھر عطا فرما دے. آمین. ذاتی گھر لینے کے لیے آپ کے پاس اسباب ہو جائے، اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام احسن جاوید ہے، میری والدہ کا نام عذرا یاسمین ہے. میں 11ویں جماعت میں پڑھتا ہوں. اب میرا پڑھائی کا دل نہیں کر رہا، کوئی کاروبار کروں یا پڑھائی کروں، استخارہ کر کے بتا دیجیے. اچھا جی، پڑھائی سے جی اچاٹ ہو گیا ہے، کاروبار کرے یا پڑھائی، دیکھ لیتے ہیں احسن جاوید بھائی کیا آپ کے لیے بہتر ہے. مزید کال چلائیے. محمد شریف، والدہ کا نام ننی بیگم. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں 2 سال سے فالج کا اٹیک مجھے ہوا ہے اور بہتری کی کوئی امید پیدا نہیں ہو رہی ہے. فالج کے مرض سے شفا یابی کا روحانی علاج شریف بھائی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا نام ارشد خان ہے، میری امی کا نام حزب النساء ہے. میرا دبئی سے ویزا آیا ہے، ذرا استخارہ کر دے.
दुबई जाना बेहतर है या नहीं, अभी देख लेते हैं अरशद भाई, मजीद कॉल चलाइए। खड़ा कराना चाहता हूँ अपना। मेरा नाम मोहम्मद नईम और वालदा का नाम अमीर बेगम। और एक मसला ये है कि कारोबार मेरा अब कुछ डाउन हो गया, कंपनी पी उसने काम बहुत डाउन कर दिया हमारा। एक मेरा घर का मसला है कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरा कहना नहीं मानते, नहीं नमाज नहीं पढ़ते, कुरान शरीफ नहीं पढ़ते। उसके लिए मैं परेशान हूँ, उनको डांटूं मारूं, क्या करूँ, मतलब उसके लिए ये भी मुझे जरा अर्ज कर दीजिए। ठीक है, अभी आपको इंशाल्लाह रूहानी इलाज अर्ज करते हैं। जल्दी एहसन जावेद भाई आपका भी इस्तिखारा इंशाल्लाह करके अर्ज करते हैं, और अरशद भाई आपका भी इस्तिखारा करते हैं। अच्छा, ये साईं भाई एक शाहजहानपुर से हमारे साईं भाई फरमा रहे हैं घर नहीं ले पा रहे, ठीक है, तो क्या इसका रूहानी इलाज है कि इनके असबाब बन जाएं? इसके लिए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायनाज़ किताब मदनी पंसूरा, इसमें आपने एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है, या समीओ जी, या समीओ या समीओ, ये 100 बार रोजाना पढ़ें और जब ये वजीफा करें तो उस दौरान कोई गुफ्तगू ना करें। अच्छा, और दिल जमई के साथ पढ़कर दुआ करें तो इसकी ये फजीलत है कि जो मांगेगा वो पाएगा इंशाअल्लाह। शिफा फालिज के मरज से शिफा याबी का रूहानी इलाज, फालिज की और लकवा अगर किसी को हो गया हो तो सूरह जिलजाल, हाँ, लोहे या स्टील के बर्तन में लिख कर दे कि मरीज इस पर देखे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल सेहत होगी। ठीक है, ईसाई भाई फरमा रहे हैं कि कारोबारी परेशानी है, बच्चे भी इनके नमाजों से और नेकियों से दूर हैं, तो क्या ऐसा अमल करें जिससे इनके मसाइल हल हो जाएं? अल्लाह अज़्ज़ वजल इनकी कारोबारी परेशानी और घरेलू परेशानियां भी दूर फरमाए, बच्चों को भी इनका ताबे फरमान फरमाए। इनके लिए एक बड़ा प्यारा वजीफा है, या ज़ल जलाली वल इकराम। ठीक है, या ज़ल जलाली वल इकराम 5 नमाज के बाद 100 मरतबा ये पढ़ें, इसकी आदत बनाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रोजगार की जो भी परेशानी है, रिज़्क़ हलाल की जो परेशानियां हैं इंशाअल्लाह दूर होगी और रिज़्क़ हलाल में बरकत होगी। एहसन जावेद भाई, ये कारोबार करें या पढ़ाई करें? जी, एहसन भाई के इस्तिखारे में काम करने के हवाले से बेहतर कारोबार करना बेहतर है। क्या करना बेहतर है, ये आप जो है तो हमारे जो हाथों हाथ इस्तिखारा सर्विस है इस पे आप कॉल करके आप ये इस्तिखारा करवा सकते हैं, कौन सा कारोबार बेहतर है। अरशद भाई, दुबई जाएं या नहीं जाएं? जी, अरशद भाई के इस्तिखारे में माशाल्लाह से दुबई जाना बेहतर का इशारा आ रहा है। चलें जी, मुबारक हो अरशद भाई, आपका दुबई जाना बेहतर आ रहा है। मीठे मीठे साईं भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा इसका वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहिसाब बख्शो मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह अज़्ज़ व जल इनके दुख दर्द परेशानियां दूर फरमा, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल का उजड़ा चमन हो फिर आबाद, कोई ऐसी हवा चला या रब, कोई ऐसी चला या रब। बहारे शरीयत मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें आप देख सकेंगे जिल्द अव्वल, जिल्द दोवम और जिल्द सोवम मुकम्मल बहारे शरीयत, जिसमें है मौजूद अकायदो मसाइल, कुरानी आयात और अहदीस मुबारका का मजमुआ, टॉपिक सर्च करने की सहूलत, बुक मार्क की मदद से पेज सेव करने की सहूलत, मुश्किल अल्फाज के मायने, फिक़ही इस्तिलाहात की तारीफात और सोशल मीडिया पर टैक्स शेयर भी कर सकते हैं और बहुत कुछ। इस मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए। मोती के गुंबद, फरमानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, मैं जन्नत में गया, उसमें मोती के गुंबद देखे, उसकी खाक मुश्क की है। पूछा, ए जिब्राइल अलैहि सलाम, ये किसके वास्ते हैं? अर्ज की, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की उम्मत के मुअज्जिनों और इमामों के लिए। आप इस मदनी फूल को दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबुआ शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की माया नाज तालीफ फैज़ान अज़ान के सफ़हा 2 से पढ़कर मुस्तफीद हो सकते हैं। आप इस रिसाले को दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से उर्दू के साथ साथ मुख्तलिफ ज़बानों में भी डाउनलोड कर सकते हैं।
مزید معلومات کے لیے اس نمبر 031480100526 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں feedback@maktabatulmadina.com۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول